اولیاء کرام، صوفیاء عظام اور جو اس امت کے سلف صالحین اور بزرگان دین گزرے ہیں، محبت الہی کا وصف اور جوہر ان کی زندگی کے اندر سب سے نمایاں طور پہ نظر آتا تھا، سب سے نمایاں طور پہ نظر آتا۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے کہ اب رات کے وقت عبادت کرتی، ساری رات عبادت میں گزر جاتی، جب سحری کا وقت ہوتا تو پھر کہتی کہ کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے، تھوڑی دیر آرام کرتی، تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد اٹھتی اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتی کہ اے نفس، تو کتنا غافل ہے، تو کتنا سوئے گا، جاگ اٹھ، اپنے رب کو راضی کر، کیونکہ ایک نیند ایسی آنی ہے، ایک رات ایسی آنی ہے کہ جس کے بعد صبح قیامت میں آنکھ کھلنی ہے۔ قبر کی رات، ایک رات ایسی آنی ہے کہ جس میں صبح قیامت آنکھ کھلنی ہے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ پڑا کہ رات کو عبادت کرتے فجر کی اذانیں ہو جاتی، تو فجر کی اذان سنتے تو کہتے یا اللہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی، رات کتنی چھوٹی بنائی۔ تو یہ جو رات چھوٹی لگتی ہے عبادت کرتے ہوئے، یہ تبھی ہوتی ہے کہ جب محبت کا جذبہ پیچھے موجود ہوتا ہے، جب محبت کا جذبہ دل عبادت کے اندر جب لگ جاتا ہے تو راتیں چھوٹی لگتی ہیں۔ ورنہ تو وہ معاملہ ہوتا ہے جو حدیث مبارک میں فرمایا، مومن مسجد میں ایسے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں۔ پرندہ ہر وقت طلب کرتا ہے میں پنجرے سے نکل جاؤں، اور مچھلی چاہتی ہے کہ ہر وقت پانی میں رہے۔ تو مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے، عبادت میں لگتا ہے، تلاوت میں لگتا ہے، ذکر الہی میں لگتا ہے، خدا کی بندگی میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں لگتا ہے، ذکر الہی کے ساتھ اس کا دل لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر الہی، اللہ کی بندگی، عبادت، یہ اس کی روح کی غذا بن چکی ہوتی ہے، اور لذیذ غذا بن چکی ہوتی ہے، پسندیدہ غذا بن چکی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ وصف ہمارے اندر اس انداز میں اور اس رنگ کے ساتھ موجود ہے تو پھر تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے۔ لیکن اگر ہمارے دلوں کی حالت و کیفیت ایسی نہیں ہے، مسجد میں جانا ہمارے اوپر بوجھ ہے، ہمارے لیے مشقت کا باعث ہے، فجر کے لیے نیند قربان کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، ظہر کے لیے اپنی نوکری یا کاروبار چھوڑ کے مسجد آنا مشکل ہے، عصر مغرب عشاء اپنے دوستوں اور فیملی کے اندر گزارنا تو اچھا لگتا ہے، لیکن اس سنگت اور مجلس کو چھوڑ کے مسجد میں آنا مشکل ہے۔ تو پھر حقیقت یہ ہے کہ ہماری اس محبت کے اوپر زنگ چڑھا ہوا ہے، اس محبت پہ زنگ چڑھا ہے۔ اور زنگ کیسے چڑھتا ہے؟ حدیث مبارک کے اندر فرمایا کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو زنگ مٹ جاتا ہے، لیکن نہیں توبہ کرتا اور گناہ کرتا ہے تو اور زنگ چڑھ جاتا، اور نقطہ لگ جاتا ہے، اور نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کی کمائیوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا۔ جب زنگ چڑھ جاتا ہے تو مسجد میں جانا ایسے لگتا ہے جیسے پرندے کے لیے پنجرے میں جانا، اور جب یہ زنگ اتر جاتا ہے تو مسجد میں جانا ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی میں جانا۔